السلام علیکم۔ آج ہم الرجی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو خاص کر کے بہت سارے لوگوں کو صبح کے وقت ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بھی وہ سو کر اٹھتے ہیں تو ان کو الرجی کا عارضہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، انہیں چھینکیں آتی ہیں، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، ناک بہتی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح کا آغاز خوشگوار مسکراہٹ کے بجائے مسلسل چھینکوں، ناک کی خارش اور بہتی ہوئی آنکھوں سے ہوتا ہے، تو بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں کچھ حقائق سے آگاہ کروں گا اس ویڈیو میں، اس لیے آپ اسے مکمل دیکھیں۔ اکثر مریض شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی بستر سے پاؤں نیچے رکھتے ہیں تو چھینکوں کا ایک ناقابل ضبط سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ محض الرجی نہیں، بلکہ آپ کے مدافعتی نظام کی ایک پکار ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پوشیدہ وجوہات کو جانیں گے اور ان 5 جادوئی یعنی جادو رکھنے والی ہومیوپیتھک ادویات پر بات کریں گے جو آپ کی صحت کو دوبارہ پرسکون بنا سکتی ہیں۔ اگر ہم علامات اور وجوہات کی بات کریں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، تو ایک سائنسی وجہ بتائیں کہ رات بھر کمرے میں موجود گرد اور غبار یا درجہ حرارت کی تبدیلی کیسے الرجی کو ظاہر کرتی ہے۔ اصل میں آپ کی جو ناک کی اندرونی میوکس ممبرین اور جو جھلی ہوتی ہے وہ بہت ہی نازک ہوتی ہے۔ جب آپ صبح جاگتے ہیں تو باہر کی ہوا لگتی ہے تو آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے، ناک میں خارش نما سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس سے آپ کو نہ صرف ناک بہتی ہے بلکہ آپ کی آنکھوں سے پانی بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور خارش اور کھجلی دونوں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس سلسلے میں چونکہ ہومیوپیتھی ایک طریقہ علاج ہے جس کو ہم علاج بالمثل کہتے ہیں، اور اس میں جتنی بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کے مطابق دوائیاں موجود ہیں جو آپ کے اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر سکتی ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا مکمل علاج جاننے کے لیے یا تو میری ویڈیو سے اگر آپ کو مکمل آگاہی ہو جاتی ہے تو آپ مجھے بھی کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تھوڑا بہت بھی آپ کو شک ہو یا نہ سمجھے ہوں، اپنی علامات کو میچ نہ کر سکتے ہوں، تو آپ ضرور کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مل کے مشورہ کریں۔ بے شک یہ ان دوائیوں کے نام بتا دیں کہ جی اس میں سے آپ کے لیے کون سی زیادہ سوٹ کرتی ہے، اور اپنی علامات جب آپ ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک صحیح ٹریک پہ چلیں گے اور آپ کو فائدہ آسانی سے ہو جائے گا۔ ہومیوپیتھی ہماری ایک دوا ہے جس کو کہتے ہیں سبا ڈیلا۔ یہ 30 میں لی جا سکتی ہے اگر چھینکیں اتنی زوردار ہوں کہ پورا جسم ہل جائے اور ناک سے پتلا پانی بہے، تو یہ دوا دن میں 2 سے 3 دفعہ لی جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور دوا ہے آریلیا ریسیموسا اسے کہتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے جن کی آنکھ کھلتے ہی یا بستر سے اٹھتے ہی چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ 30 میں دن میں 2 سے 3 دفعہ لی جا سکتی ہے، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
ایک تیسری دوا ہے جیسے ایلیم سیپا، ایک تیسری دوا جس کو ہم ایلیم سیپا کہتے ہیں، یہ بھی بہت ہی ہیلپنگ ہے۔ اس کی علامات اس طرح سے ہیں کہ یہ جیسے آپ پیاز کاٹتے ہیں تو آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ناک کی نتھوں کو سرخ ہونے کے بعد اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس دوا کو بھی 30 کی پاور میں دن میں 2 سے 3 دفعہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری ایک اور دوا ہے نکس وومیکا۔ جب رات بھر ناک بند رہے لیکن صبح ہوتے ہی چھینکوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ بہت اچھا فائدہ دے گی۔ ایک اور دوا ہے جسے ارنڈو کہتے ہیں۔ اگر چھینکوں کے ساتھ ناک کے اندر شدید خارش ہو، جیسے کچھ چبھ رہا ہو، تو یہ دوا بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کو بھی 30 کی پاور میں لیا جا سکتا ہے۔ اب کچھ احتیاط بھی ضروری ہیں جو اس دوائیوں کے ساتھ ساتھ بستر کی چادروں اور تکیوں کو دھوپ لگوانا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی اگر جرمز وغیرہ اس کے ساتھ ہو تو وہ ختم ہو سکے۔ کمرے کے اندر وینٹیلیشن کسی حد تک ہونا چاہیے تاکہ تازہ ہوا کا گزر ہو سکے۔ نیم گرم پانی کا استعمال صبح کے وقت فائدہ مند رہتا ہے، اس لیے جب بھی آپ کو نہانا ہو تو اس بات کا خیال رکھیں تاکہ زیادہ آپ کو ٹھنڈ نہ لگے۔ آپ کی صبح آپ کے پورے دن کا آئینہ ہوتی ہے، اسے چھینکوں کی نظر نہ ہونے دیں۔ صبح صحیح تشخیص اور صحیح دوا ہی مستقل شفا کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ان دوستوں کو ضرور شیئر کریں جو اس مسئلے سے پریشان ہیں۔ تندرست رہیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔